اس کا سارا دن کھانے، بچوں، گھر کے کام میں ہی نکل جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ میری تو صحیح سے کوئی عبادت ہی نہیں ہو پاتی، میرے پاس تو نہ لمبی عبادت کرنے کا تھے اور نہ ہی میں کوئی ذکر کر پاتی ہوں۔ اسے لگتا تھا کہ بیٹھ کے گھنٹوں تک اچھے سے ذکر کرنے میں ہی عبادت ہو پاتی ہے۔ پھر ایک دن اس نے ایک بیان سنا جس میں بتایا گیا کہ ایک ماں اور ایک بیوی کا گھر کے کام کرنا بھی ایک صدقہ اور عبادت ہوتا ہے۔ تو پھر بس اس کا سوچنے کا نظریہ ہی بدل گیا۔ پھر اس نے گھر کے سارے کاموں کو اور اپنی عبادت کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کرا کہ وہ عورت اپنی زندگی کو خوشحالی سے جی سکتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ہم سبھی عورتوں کے بارے میں۔ میں ہوں شیرین اور آپ دیکھ رہے ہیں شیرین ریویوز۔ تو آج میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گی جس سے آپ اپنے گھر میں اپنی ہی عبادت کو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے کام اور آپ کی عبادت دونوں ہی ہو جائیں گے، اور آپ کو اس چیز کے لیے آپ کو کوئی گلٹ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں آج آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی پوائنٹس شیئر کرنے والی ہوں جس سے کہ آپ اپنی عبادت اور گھر کے کاموں کو ایسے مینیج کر پائیں گی انشاءاللہ کہ آپ کو کوئی گلٹ نہیں رہے گا۔ تو سب سے فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کچن۔ اپنے کچن کو ہی اپنے ذکر کی جگہ بنائیں۔ جب ہم کچن میں ہوتے ہیں کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم گانے سن لیں یا لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ کچھ ویڈیو دیکھ لیں، سانگ سن لیں۔ اس کی جگہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کچن میں اپنے جب ہم کام کرتے ہیں تو اس میں ہم ذکر کریں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اپنے کچن کو ذکر کی جگہ بنائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے دو کام ہوئیں گے، ایک جو ہمارا کچن کا کام ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوگا، ساتھ ہی ہمارے ساتھ عبادت بھی ہو جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ ہے سیلف کیئر۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے، اتنا تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ڈل ڈل محسوس کرتے ہیں، بٹ ہم کام کرتے ہی جاتے ہیں، گھر کے کام ہیں، ارے ہم تو بیٹھ ہی نہیں سکتے، ہمیں لگتا ہے اگر ہم کچھ کام نہیں کریں گے تو گھر کا کچھ کام ہوگا ہی نہیں، اور یہ صحیح بھی ہے۔ تو انہی سب چیزوں کے لیے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا کام ہم سے ہی چلتا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی خود کی سیلف کیئر کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہوگا۔ صبح کے کچھ وقت، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ اپنے آپ کے لیے ضرور دیں۔ آپ صحیح رہیں گی تو آپ کے گھر گھرستی، آپ کے بچے، باقی سب چیزیں بھی ٹھیک چلتی رہیں گی۔ اس سے یہ رہے گا کہ آپ جب اپنا کام کر کے یا تھوڑی بہت بھی فری ہوں گی تو آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوگی۔ جب آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوگی تو آپ کچھ ایکسٹرا میں آپ عبادت کر سکتی ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ آتا ہے ہمارے لیے جو ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں، قرآن کی تفسیر۔ قرآن کا ترجمہ بھی کئی لوگ پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر سونے سے پہلے اگر وقت مل جائے تو، یا پھر گھر میں آپ کو پتہ ہوگا، ہر عورت کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ دن بھر میں کچھ ایسا وقت ہوتا ہے یا کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے جو میں فری رہتی ہوں، یا جس ٹائم پہ میں یہ چیز کر سکتی ہوں، چاہے 10 منٹ نکالیں۔ اس ٹائم پہ قرآن کی، آپ کے پاس قرآن تفسیر والا ہو تو اس کی تفسیر پڑھیں، اگر ترجمے والا ہو تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اس سے ہمارا دماغ کھلتا ہے، ہمیں بہت سی چیزیں قرآن سے جاننے کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ہمارے گھر کا روٹین۔ تو ہم عورتوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم جیسے روٹین چلائیں گے ویسے ہی ہمارا گھر کا نظام خود بخود چینج ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم خود صحیح کی طرف جائیں گے تو ہمارا گھر کا نظام صحیح چلے گا، اور اگر ہم خود ہی ڈھیلے پڑ جائیں گے تو ہمارے گھر کا نظام بھی ویسے ہی چلنے لگے گا۔ ہمارے بچوں کو اور ہمارے گھر کے سبھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ اگر عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، کوئی سے بھی نماز کا وقت ہے، تو ہمارے گھر میں اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ نماز کا وقت ہے، اس وقت میری امی نماز پڑھتی ہیں، ہم انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ یا پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ میری ماں نماز پڑھ رہی ہے تو ان کا بھی دل چاہتا ہے وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس یہی کچھ عادتیں اگر ہم گھر میں فالو کر لیں
تو ہمارا جو وقت ہے وہ جو وقت ہمیں ملتا ہے اسی وقت میں ہم بہت کچھ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے ہمارے دل کو اور ہمارے دماغ کو سکون مل جائے گا۔ جب میں نے یہ چیز شروع کری تھی تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں عبادت نہیں کر پاؤں گی، کیسے کروں میں لمبی عبادت کیسے کروں، کیونکہ میرے ساتھ تو بچوں کا ساتھ ہے، میں کیسے کروں گی۔ لیکن جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں جب آپ شروع کریں گے نا تو آپ کو بھی ایسا ہی لگے گا، لیکن دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کا روٹین بھی ایسے ہی سیٹ ہو جائے گا۔ جیسے آپ جب کچن میں ہیں تو ذکر کر لیا کریں، جب آپ نماز پڑھتی ہیں ظہر کی 5 منٹ کے لیے تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، اس وقت کوئی تسبیح پڑھ لیں۔ تو جب ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں نا تو ہمارے دل اور دماغ کو بہت سکون ملتا ہے۔ اور ایک اور چیز، جب بھی ہم یہ سب عبادت کرتے ہیں دل و دماغ میں ہمارے یہ چلتا رہتا ہے کہ ارے ایسا نہ ہو کہ گھر میں وہ کام تو نہیں رہ گیا، یہ کام تو نہیں رہ گیا، ارے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی۔ ہمیں سب سے پہلے ضروری کرنا ہے کہ ہم عبادت کریں گے، اس کے بعد کام کریں گے۔ تو یہ جو کچھ اسٹیپس ہیں اگر یہ اپنی لائف میں آپ لوگ فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی لائف بھی بہت ہی ایزی ہو جائے گی، اور عبادت اور گھر کے کاموں کو آپ لوگ آسانی سے مینیج کر پائیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔